أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 to 210، 204 سے 210۔ لفظی ترجمہ: وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے کہ یعجبک بھلی معلوم ہوتی ہیں تمہیں، قولہ اس کی بات، فی میں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علامہ اس بات پر جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وہو حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا اور جب تولیٰ وہ لوٹے، سعی تو دوڑتا پھرے، فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ خرابی ڈالے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور تباہ کرے کھیتیاں، والنسل اور جانیں، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، فساد کو۔ وَإِذَا اور جب قیل لہ کہا جائے اس کو، اتق اللہ کہ ڈر اللہ سے، اخذتہ العزۃ آمادہ کرے اس کو غرور، بالاثم گناہ پر، فحسبہ سو کافی ہے اس کو، جہنم، ولبئس اور بے شک وہ برا ہے، مہاد ٹھکانہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ایک شخص، من یشری وہ ہے جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء
حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو، واللہ اور اللہ رعوف بالعباد، رعوف نہایت مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، ولا اور نہ، تتبعو تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں پر، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا۔ فَإِن پھر اگر، تم ڈگمگانے لگو، من بعد ما بعد اس کے کہ، جاءتکم آئے تمہارے پاس، بینات واضح احکام، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ حل کیا، ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر، ان یأتیہم اللہ یہ کہ آئے ان پر اللہ، فی ظلال سائبانوں میں، من الغمامی بادل کے، من سے غمامی بادل کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور طے ہو جائے، الامر حکم فیصلہ، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور لوٹیں گے سب کام۔ تفسیر آیت نمبر 204 سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ اس آیت میں کس کی بات کی جا رہی ہے؟ منافقین کی، متکبرین کی، تکبر کرنے والے، منافق، دو رخے لوگ۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پچھلی آیات میں بھی دو طرح کے لوگ پڑھے تھے، ایک وہ جو دنیا کے چاہنے والے، دنیا کے طالب، اور دوسرے وہ جو آخرت کے طالب۔ ایک وہ دنیا کے چاہنے والے کہ دنیا کو اتنا چاہنے والے کہ حج پر جا کر بھی صرف دنیا ہی سمیٹنے والے اور دنیا ہی مانگ کر آنے والے، اور دوسرے وہ جو اپنی آخرت بنانے والے اور اللہ سے دونوں کی بھلائیاں مانگنے والے۔ اب یہاں آج کی آیات میں ہم پڑھیں گے، آج کی آیات میں بھی ہم دو طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، ایک وہ جو منافق، دوگلے لوگ، اور دوسرے وہ جو خالص مومن، خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے رب کے لیے لوٹا دینے والے، اپنی رب کی محبت میں سب کچھ اپنا نچھاور کرنے والے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ یعنی کچھ ایسے منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں، جس سے کہ مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے، انسان کہتا ہے اچھا ہاں یہ تو کتنا اچھا انسان ہے، کتنی اچھی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں سن کر تم حیران رہ جاؤ گے، آپ اس کو بڑا با اخلاق سمجھیں گے، حالانکہ وہ باطل کو حق دکھانے کے لیے بدترین جھگڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی کون سی صفت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے
کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں جو ذکر ہے نا کہ وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اپنے اخلاص اور اپنے اچھے پن کا یقین دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ویسے تو بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، بڑا اچھا اخلاق دکھاتا ہے، لیکن جہاں مرضی کے خلاف بات ہوئی، جہاں دنیا ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی، تو وہیں اس کا اخلاق جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور یکدم سخت جھگڑالو بن جاتا ہے، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق کام کو لانے کے لیے سخت جھگڑالو بن جاتا ہے۔ پہلے تو دنیا سمیٹنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی دنیا کو سمیٹ سکے، لیکن جیسے ہی دنیا ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو سب اخلاق بگڑ جاتا ہے، پھر ایسا بدترین جھگڑالو بن جاتا ہے کہ پھر گالیاں دینے سے بھی پرہیز نہیں کرتا، پھر جھگڑے کی ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، زبردست جھگڑالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بغض اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، کہیں ہم تو سب سے زیادہ جھگڑالو نہیں؟ سوچیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کہاں کس موقع پر کس وقت میں آپے سے باہر ہو جاتی ہوں، میں بھڑک اٹھتی ہوں۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہماری مرضی کے خلاف بات جاری ہوتی ہے، جب ہماری مرضی کے مطابق کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے، کہ جب اس کو اپنا کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر آ جائے یا اس کی مرضی کے خلاف بات ہو تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ساری حدیں پار کرتا ہے اور سخت جھگڑالو بن جاتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ با اخلاق ہوتا ہے، کسی بھی موقع پر وہ خود اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتا، وہ بھڑک نہیں اٹھتا، وہ اپنا اخلاق نہیں بگاڑ لیتا۔ آج ہمارے بھی دو رخ ہیں نا، گھر میں ہمارا رخ اور ہوتا ہے، باہر ہمارا رخ اور ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بات کریں تو بڑے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، اور گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم سارا اخلاق بھول جاتے ہیں۔ تو آپ سے کی حدیث بھی ہے نا، اس کا مفہوم کہ تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ آپ سے نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، خالص، اور جس میں ان 4 میں سے ایک بات ہوگی تو اس میں ایک بات نفاق کی ضرور ہے، تا وقت یہ کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 باتیں کون سی؟ نمبر 1، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑے تو بیہودہ گوئی کرے، یعنی کہ اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھر ساری حدیں پار کر دے، بیہودگی پر اتر آئے۔ تو دیکھیں ہم سب کہ ان میں سے کوئی ایک صرف بھی میرے اندر تو پائی نہیں جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو اس کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یاد رہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند فرماتا ہے۔
یعنی سامنے تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب پلٹ کر جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرتا ہے، کفر کی تقویت کے لیے سازشیں کرتا ہے اور مسلمانوں کی ہر قسم کی بربادی کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں کھیتی اور مویشی کے ہلاک کرنے کا یہی مفہوم ہے کہ جہاں جس مجلس میں بیٹھا وہاں باتیں تو بڑی اچھی کی، لیکن وہاں جا کے اسی مجلس کے لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ تو کھیتی اور مویشی کو ہلاک کرنے کا یہی مفہوم ہے۔ تو اصل مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلانا۔ یہاں پر اس کی اور ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے اور خود بڑا میٹھا بنتا ہے، میٹھی چھری سے اپنا وار چلاتا ہے، ہر ایک کو اپنے اعتماد میں لے کر، اپنی پیار بھری باتوں سے اپنے اعتماد میں لے کر اس سے اس کا اعتماد جیت کر اور پھر اس کو برباد کرتا ہے، اس کو تباہ کرتا ہے۔ جیسے بظاہر کچھ لوگ بہت میٹھے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر آپ ہی کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو اپنے حق میں بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنا مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی ہمدرد آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی کون ہیں؟ منافقین ہیں۔ یہ بھی منافق ہی کی صفت ہے۔ تو یاد رکھو، واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھتا، ان سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ جب اس کے راز فاش ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا اگر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور معافی مانگ لو تو اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ انا اس کو مزید گناہ پر اصرار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بس پھر کیا ہے؟ جہنم ہی ہے۔ تو انا گناہ کا سبب بنتی ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ انا ہی تھا نا، ابلیس میں کیا تھا؟ ایک انا ہی تو تھی، ایک میں ہی تو تھی، میں سجدہ کروں آدم کو، اس میں نے اس سے یہ گناہ کروا دیا، اللہ کی نافرمانی کروائی، اور پھر اسی میں نے اس نافرمانی پر اصرار کروایا۔ تو جو میں ہوتی ہے، جو انا ہوتی ہے، جو تکبر ہوتا ہے، اگر انسان اس کو نہیں توڑتا تو انسان کبھی گناہوں کی دلدل سے باہر نہیں نکل پاتا، اور پھر جہنم ہی اس کا بدترین ٹھکانہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہی میں ہے۔ کیونکہ جنت میں تو کون لوگ جائیں گے؟ عاجزی کرنے والے، جن کے اندر عاجزی ہوگی، جو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہوں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان جتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اس کو اتنی بلندی عطا کرتا ہے، اور جو شخص جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی چھوٹا کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی پروردگار میرا تو حال یہ ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، یعنی دنیا میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، لوگ ان کو بڑا حقیر سمجھتے تھے،
لیکن یاد رہے کہ وہی کمزور انسان جو دنیا کے دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، یعنی لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عاجزی کرنے والا، بہت کمزور انسان، لیکن اللہ کے ہاں اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ کے بھروسے اگر وہ کوئی قسم اٹھا لے تو اللہ اسے اس میں سچا کر دے۔ اور کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جہنمی کون ہیں؟ جہنمی ہر موٹا، بد مزاج اور متکبر آدمی ہوتا ہے۔ تو اگر آج تکبر کو نہ توڑا، اپنی میں کو ختم نہ کیا، تو یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ ہی اس کو توڑے گی، پھر اور کوئی چیز نہیں ہے اس کو توڑنے والی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ جہنم۔ پھر آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں اپنے ان مخلص لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے خوشی سے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ پیچھے کیا فرمایا تھا؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایسی چکنی چوپڑی دنیا کی غرض کے لیے باتیں کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور یہاں کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جو خالص ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے قسمیں نہیں کھانی پڑتی، ان کا ایمان خود ان کے انداز سے جھلک رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ ہیں جو فسادی ہیں، جھگڑالو ہیں، متکبر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف میرے وہ بندے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ جو دنیاوی کے چند فائدوں کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اپنی رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا تو کیا اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایسے بندوں پر اللہ بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی اگر اللہ کے راستے میں ہم نے جان بھی دے دی تو کیا کمال کیا؟ جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، اس کے راستے میں دے دی تو کیا کمال کیا؟ حق تو یہ ہے اللہ رب العزت کا کہ تب بھی حق ادا نہ ہوا۔ جیسے سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے اموال خرید لیے ہیں، ان کے بدلے
کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے، اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ تم اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے اپنا سب کچھ اپنے رب کے راستے میں قربان کر دو، اپنا آرام، اپنی خوشی، اپنی نیند، اپنی خواہشات، اپنی مرضی۔ دیکھیں دنیا والوں کے لیے ہم یہ سب قربان کرتے ہیں نا، تو کیا ملتا ہے؟ بعض اوقات آپ اپنے پیاروں کے لیے اپنی بہت سی خواہشات قربان کر دیتے ہیں، اپنی مرضی قربان کر دیتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، اپنا آرام، اپنا سکھ، اپنا چین، سب کچھ قربان کرتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اللہ کے لیے ایسا کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کرو گے، تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ بڑا مہربان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ تو خوش نہیں ہوں گے، لوگوں کے لیے یہ سب کرو گے نا تو کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو گے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دو گے، وہ تب بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی گلہ رہ جائے گا تم سے۔ لیکن اگر تم اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرو گے تو وہ تم سے ضرور راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ رعوف بالعباد، اللہ اپنے ان بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے یوز ہو جائیں، اللہ کے لیے استعمال ہو جائیں، اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائیں، تو اس کی ساری عنایتیں اور رحمتیں ہم پر برسیں گی۔ اللہ کی رضا اپنی رضا پر مقدم رکھنی چاہیے، سب سے اوپر میرے رب کی رضا، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کی خوشی کس میں ہے، تو اپنی ساری چاہتیں اس کی خوشی میں قربان کر دیں۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا، ایک تیری چاہت اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ ہونا تو وہی ہے جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو وہ کرے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی کوششیں، اپنے بندوں کی محنتیں رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی کوئی چیز چھوڑتا ہے، اپنی کوئی چیز قربان کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس سے بہتر دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے۔ یہ آیت کہتے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے، حضرت صہیب رومی جب ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور اپنا دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب تم نے نفع بخش تجارت کی ہے کہ تم سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے رب کے لیے اپنا سارا مال جو اپنی محنت کا کمایا ہوا تھا وہ چھوڑ آئے ہو۔ تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا، بڑا نفع بخش تجارت کی ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ صہیب تم نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ تو اس میں وہ تمام مومنین متقین بھی آ جاتے ہیں جو دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں، اپنے رب کو ہر چیز سے مقدم رکھنے والے ہیں، اس کی رضا کو سب سے اوپر رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان
انہو لکم عدو مبین، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، سب سے خطاب ہے، مردوں عورتوں سے سب سے خطاب ہے کہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ایمان والا کہتے ہو، تو پھر اپنے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر شیطان کے قدموں کو پیروی نہ کرو، پھر اللہ کے ہر حکم کی تابع داری کرو، پھر اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑ دو، بس اس کے حکم کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان تو تمہاری ٹانگیں کھینچے گا، شیطان تو تمہیں سیدھے راستے پر چلتے چلتے دائیں بائیں اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم اس کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو اپنا کھلا دشمن، ہم تو اتنے آرام سے اس کے پیچھے جاتے ہیں جیسے وہ ہمارا بڑا ہی ہمدرد ہوتا ہے۔ آج ہم سوچیں، کیا ہم واقعی پورے کے پورے اپنے اسلام میں داخل ہیں؟ آج ہم آدھے مسلمان، آدھے ہندو، آدھے عیسائی، آدھے یہود، کئی روپ ہیں ہم میں جو نظر آتے ہیں۔ آپ سے نے فرمایا جو شخص کسی دوسری قوم سے مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ آج دیکھیں، آج ہم میں ہندوؤں کے بھی تہوار منائے جاتے ہیں، ہم عیسائیوں کے بھی تہوار مناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ تو اسلام میں داخل ہونا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پورے کے پورے داخل ہو، ایسا نہیں کہ جو احکامات تمہاری مرضی کے ان کو لے لو، اور جس پر دل مطمئن نہیں ہوتا یا جو مرضی کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، ان کو چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچ گیا، تمہارے پاس دلیلیں موجود ہیں، اگر سب کو جان لینے کے باوجود تم پھسل جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی کر لو، اللہ کے راستے کو چھوڑ دو، اس کے قدموں کے پیچھے چل پڑو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچ جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ کیوں پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے؟ کیوں اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہو؟ کیوں اللہ کی تابع داری نہیں کر رہے؟ کیوں اس کے احکامات کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ تو صحیح، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں خود آ جائے۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ قیامت کا روز ہوگا، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچ جائے، سب کام تمام ہو جائے، نتیجہ نکلنے کا دن آ جائے، اس کا انتظار کر رہے ہو؟ پوچھیں ہم اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں بتاؤ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہو؟ موت کے وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں نہیں بدل رہے ہم اپنے آپ کو؟ کیوں ہم توبہ نہیں کر رہے سچی؟ کیوں ہم ارادہ نہیں کرتے اپنے آپ کو بدلنے کا؟ کیوں ہم پورے کے پورے اپنے دین میں داخل نہیں ہو رہے؟ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم بھی اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ وہ دن صرف حسرتوں کا دن ہوگا۔ اس دن انسان لاکھ کوشش کرے، لاکھ تمنائیں کرے، آرزویں کرے کہ ایک دفعہ واپس پلٹ جائے دنیا میں اور نیک اعمال کر کے لوٹے، لیکن تب کام کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، تب تو بس صرف حساب ہی حساب ہوگا۔ آج وقت ہے،
اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج کرنا پڑے گا اپنے لیے کچھ. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے، منافق یا پھر سچا اور خالص مومن جو اپنا سب کچھ اپنے راستے، اپنے رب کے راستے، اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا سچا مومن بنائے، ایسا سچا متقی بنائے، ایسی سچی اپنے سے محبت کرنے والا بنائے کہ ہم اللہ کی محبت میں اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءكم